ماموں فرقان نے ایسا پتا پھینک دیا تھا جس کا کوئی توڑ نہ تھا۔ نیلم میں واجدہ اور فیاض کی جان تھی اور نیلم کے بارے میں انہوں نے ایسی بات کہہ دی تھی کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ ان کے ساتھ اٹھ کر چلے جائیں۔ ماموں فرقان تینوں کو اپنے ساتھ لے کر عزیز آباد پہنچ گئے۔ وہ جانتے تھے ان کا گھر ان لوگوں کے نظر میں چھوٹا دکھائی دے گا، لیکن ان کا دل چھوٹا نہ تھا، وہ بڑے دل کے مالک تھے۔ ان کا دل دریا اور دماغ سمندر تھا۔ ان کی شخصیت شجر سایہ دار کی سی تھی۔ فیاض حسین اپنے شہر کا ایک بڑا آدمی تھا، لیکن اس میں تکبر نہ تھا۔ یہی حال واجدہ کا تھا۔ واجدہ تو فیاض حسین سے اس معاملے میں 2 ہاتھ آگے تھی۔ وہ اپنے سے چھوٹے لوگوں کو عزت دینا اور عزت لینا خوب جانتی تھی۔ اسی عادت نے اسے نیلم دلوائی تھی۔ ملازموں سے اس نے ہمیشہ اچھا سلوک کیا، اور حسنہ کو تو اس نے کبھی ملازمت سمجھا ہی نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ حسنہ اس کے حسن سلوک پر مر مٹی تھی اور اپنے جگر کا ٹکڑا اس کے حوالے کر کر چلی گئی تھی۔ کسی نے سچ کہا کہ تلوار کا گھاؤ بھر جاتا ہے لیکن لفظوں کا گھاؤ نہیں بھرتا۔ عزیز آباد پہنچ کر واجدہ اور فیاض نے بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ ماموں فرقان کے 120 گز کے گھر میں ان کی دونوں میاں بیوی نے کچھ اس طرح تعریف کی کہ انہیں وہ اپنا مکان محل معلوم ہونے لگا۔ نیلم کو دیکھتے ہی شمتا نے گلے سے لگا لیا۔ نیلم بھی شمتا سے اس طرح گلے لگی جیسے وہ برسوں سے ایک دوسرے کو جانتی ہوں۔ ممانی ریحانہ نے بھی واجدہ کو اس طرح ہاتھوں ہاتھ لیا جیسے ان کی آمد کی منتظر تھیں۔ واجدہ کو اس ماحول میں بہت اچھا لگا۔ ہنسی خوشی کا ماحول بن گیا۔ واجدہ کو سکون ملا۔ جب سے وہ کراچی آئی تھی جیسے سولی پر لٹکی رہی، اس کے دماغ کی رگیں کھنچ رہی تھیں۔ اب جا کر اس کے تنے ہوئے اعصاب کو سکون محسوس ہوا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ سب لوگ ایک کمرے میں اکٹھے ہو گئے۔ رات گئے تک خوش گپیاں چلتی رہیں۔ دوسرے دن دوپہر کی فلائٹ سے واجدہ اور فیاض لاہور چلے گئے۔ نیلم کو انہیں مجبوراً چھوڑ کر جانا پڑا، کیونکہ دادا غفور کی یہی ہدایت تھی۔ ان کا خیال تھا کہ نیلم اگر یہاں سے چلی گئی تو سخت نقصان میں رہے گی اور وہاں واپس سید پور کا جن اسے کہیں کا نہیں رکھے گا۔ دادا غفور چاہتے تھے کہ اس جن سے نجات کے لیے کوئی ٹھوس عمل کیا جائے۔ اس عمل کے لیے نیلم کا نظروں کے سامنے رہنا بہت ہی ضروری تھا۔ اکبر اور بابر ان دونوں کو ایئرپورٹ چھوڑ آئے۔ جاتے ہوئے واجدہ نے نیلم کو ماموں کے اور قریب کرتے ہوئے کہا، ماموں، نیلم کو شمسا کی طرح سمجھنا۔ میں محض اسے آپ ہی کے سہارے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ ہاں واجدہ، تم اطمینان سے جاؤ، نیلم کی فکر مت کرو، یہ مجھے شمسا سے زیادہ عزیز رہے گی۔ ماموں فرقان نے یہ الفاظ رسماً نہیں کہے تھے، بلکہ انہوں نے جو کہا تھا اسے اپنے دل پر لکھ لیا تھا۔ جب یہ لوگ گلشن سے نکلے تو صابرہ کو کچھ نہیں بتایا گیا تھا۔ اس نے یہی قیاس کر لیا تھا کہ فیاض، نیلم اور واجدہ لاہور چلے گئے ہیں۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ لوگ ایئرپورٹ نہیں، ماموں فرقان کے گھر چلے گئے ہیں، اور یہ کہ نیلم اپنے والدین کے ساتھ لاہور نہیں گئی ہے، ماموں فرقان کے گھر پر ہے۔ اور یہ بات اسے اس وقت معلوم ہوئی جب ماموں فرقان شام کو نیلم کے ساتھ گلشن پہنچے۔ واجدہ اور فیاض 12:30 بجے کے قریب ایئرپورٹ چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد 1 بجے کے قریب ان لوگوں نے کھانا کھایا۔ پھر دوپہر کو ماموں فرقان نیلم کو لے کر دادا غفور کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ دادا غفور کی یہی ہدایت تھی کہ وہ نیلم کو دیکھنا چاہتے تھے۔ بنس روڈ جاتے ہوئے ماموں فرقان نیلم کو بغور دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے بس یہی کہا کہ دادا غفور ان کے دور کے رشتے داروں میں سے ہیں اور وہ بہت دن سے انہیں بلا رہے ہیں۔ ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آج ان کے گھر چلا جائے، تم بھی ہو تو تمہیں بھی ساتھ لے چلتے ہیں، تم نے وہ علاقہ نہیں دیکھا، اس طرح تمہاری سیر ہو جائے گی۔ ماموں فرقان ٹیکسی میں آگے بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے ممانی رخسانہ شمسا تھی۔ نیلم کو انہوں نے درمیان میں بٹھایا تھا۔ ماموں فرقان نے نیلم کو قصداً درمیان میں بٹھایا۔ نیلی تیزی سے بنس روڈ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ماموں فرقان نیلم کو گزرنے والی سڑکوں اور ان کے راستوں کے نام بتاتے جاتے تھے۔ دادا سے نکلنے کے بعد اچانک نیلم کا رخ بدلا۔ اس نے گھبرا کر ماموں فرقان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور بولی، ماموں، آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ بیٹا، ہم نے آپ کو بتایا تو تھا ہم دادا غفور کے یہاں جا رہے ہیں۔ نہیں ماموں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، آپ مجھے یہیں اتار دیں، نیلم نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ ماموں فرقان اس کے لہجے کی تبدیلی کو محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے دل ہی دل میں اس کی
शक्ल पर देखते हुए कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। रोको टैक्सी रोको, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नीलम ने अचानक दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया। मुमानी रेहाना ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। मामू फुरकान का ऐसे दरमियान में बिठाना काम आ गया। इसका पूरा इम्कान था कि वो अगर किनारे पर बैठी होती तो अब तक कब का टैक्सी का दरवाजा खोल चुकी होती। नीलम की बात सुनकर टैक्सी वाले ने मामू फुरकान की तरफ देखा, जैसे पूछते चाहते हो क्या मामला है, टैक्सी मत रोकना। ये बात मामू फुरकान ने टैक्सी वाले को इशारे से समझाई। मामू फुरकान कुछ पढ़ रहे थे, इसलिए ज़बान से कुछ बोलना नहीं चाहते थे। नीलम परेशान मत हो बेटा, मुमानी रेहाना ने इसका सर अपने कंधे से लगाते हुए कहा। नीलम ने अपना सर फौरन मुमानी के कंधे से उठा लिया और एक मरतबा फिर टैक्सी का दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे घर वापस चले जाना है। नीलम ने मामू फुरकान से इल्तिजा की। मामू फुरकान ने इशारे से नीलम को करीब आने को कहा, जैसे वो उसे आहिस्तगी से कुछ बताना चाहते हों। नीलम उनका इशारा पाकर जब आगे की तरफ झुकी तो मामू फुरकान ने उसके चेहरे पर जोर से फूंक मार दी। नीलम ने एक झुरझुरी सी ली और फिर वो बड़े इत्मीनान से सीट से कमर लगाकर बैठ गई। वो जो इसका लहजा बदल गया था और बार बार टैक्सी से उतरने की कोशिश कर रही थी, एकदम झाग की तरह बैठ गई और हमारी तरह खामोश हो गई। बंस रोड का इलाका शुरू हो चुका था। मामू फुरकान ने बाएं जानिब टैक्सी मुड़वाई और फिर अंदर जाकर उसे रुकने को कहा। टैक्सी से उतरकर मामू फुरकान ने किराया अदा किया और फिर वो लोग बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ने लगे। दादा गफूर के घर वालों ने नीलम को हाथों हाथ लिया। नीलम ने इन लोगों को देखकर बज़ाहिर खुशी का इजहार किया, लेकिन इसके चेहरे से परेशानी झलक रही थी। मामू फुरकान ने दादा गफूर के कमरे में जाकर नीलम की आमद और उसकी कैफियत के बारे में बताया और बोले, दादा नीलम को जल्द देख लीजिए, कहीं इसकी हालत बिगड़ न जाए। अरे फुरकान, तुम फिक्र ना करो, अब वो आ गई ही है। ये घर किसी किले की तरह बिल्कुल महफूज है। इस घर में कोई गैर इंसानी मखलूक पर भी नहीं मार सकती। दादा गफूर ने बेनियाजी से कहा। मैं जानता हूँ, मामू फुरकान ने संजीदगी से कहा। जानते हो तो फिर परेशान क्यों होते हो? परेशान इसलिए हूँ कि इसकी माँ उसे मेरे सुपुर्द करके गई है। मैं चाहता हूँ कि उसकी वापसी खैर और आफियत के साथ हो जाए। अच्छा भाई, लाओ बुलाओ उसे, दादा गफूर ने कहा। मामू फुरकान फौरन उठे और अंदर कमरे में आए। नीलम दादा गफूर के पोते और पोतियों के साथ बोलने में मसरूफ थी। मामू फुरकान का चेहरा देखते ही सहम गई। मामू फुरकान ने इसकी ये हालत महसूस की, लेकिन इसका इजहार न किया। खुश होकर बोले, हाँ भाई, गप्पें हो रही हैं। तुम लड़कियों में ये अच्छी बात है, बहुत जल्द एक दूसरे से घुल मिल जाती हो। आओ नीलम, दादा को सलाम कर आते हैं, वो तुम्हें याद कर रहे हैं। मुझे? नीलम ने खोए हुए लहजे में कहा। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। नीलम कमरे में दाखिल हुई तो उन्होंने गहरी नजरों से उसे देखा और खुश होकर बोले, बेटा नीलम, आओ इधर आ जाओ मेरे पास। आदाब दादा। नीलम ने आंखें झुकाए अदब किया। जीती रहो बेटी, दादा गफूर ने दुआ दी। नीलम सुकर सिमट कर दादा गफूर के पास चौकी पर बैठ गई। दादा गफूर गांव तकिए से टेक लगाए बैठे थे। उन्होंने आगे को झुक कर उसके सर पर हाथ रखा और पूछा, कैसी हो बेटी? जी ठीक हूँ दादा। दादा गफूर ने अपनी काली बास्केट की जेब में से 100 रुपए का नोट निकाला और उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोले, लो बेटा, ये रख लो। अरे दादा, इसकी क्या जरूरत थी? नीलम ने धीरे से कहा। नीलम, तकल्लुफ ना करो, फौरन नोट पकड़ लो। तुम बड़ी ही खुशकिस्मत हो कि तुम्हें मुंह दिखाई के 100 रुपए मिल रहे हैं। जरा अपनी मुमानी रेहाना से पूछना, वो आज तक रोती हैं कि दादा गफूर ने पहली मर्तबा देखा था तो सिर्फ 5 रुपए टिकाए थे। मामू फुरकान ने हंसकर कहा। दादा गफूर मुस्कुरा दिए मगर बोले कुछ नहीं। फिर उन्होंने तकिए के नीचे से तस्बीह निकाली और अंदर से किसी को आवाज देने ही वाले थे कि मामू बोले, दादा पानी लाऊं क्या? हाँ, 1 गिलास पानी चाहिए, दादा ने कहा। मामू फुरकान पानी लेने अंदर चले गए। जब पानी लेकर आए तो दादा तस्बीह पढ़ने में मशगूल हो चुके थे। उन्होंने हाथ के इशारे से पानी अपने नजदीक रखने को कहा। मामू फुरकान ने गिलास चौकी पर रख दिया। तस्बीह मुकम्मल करने के बाद दादा ने गिलास उठाकर फूंक मारी और नीलम की तरफ बढ़ाते हुए बोले, लो नीलम, ये पानी पी लो। पानी के गिलास को नीलम ने गौर से देखा। गिलास हाथ में लेते हुए जरा झिझकी, दादा मुझे प्यास नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, जितना पी सकती हो उतना पी लो। नीलम, ये पानी फौरन पी लो, तुम्हारे सर में दर्द रहता है, ठीक हो जाएगा, मामू ने कहा। अच्छा मामू। नीलम ने दादा के हाथ से गिलास ले लिया। गिलास को अपनी आंखों के सामने रखकर उसे घूरने लगी। पानी में कुछ पड़ा हुआ है क्या नीलम? दादा ने पूछा। यही देख रही हूँ, नीलम ने गिलास को बदस्तूर घूरते हुए कहा।
لاؤ مجھے دکھاؤ میں دیکھوں۔ ماموں فرقان نے ہاتھ بڑھایا۔ نیلم نے گلاس ماموں فرقان کے ہاتھ میں دے دیا۔ انہوں نے ذرا اوپر روشنی میں کر کے دیکھا۔ پانی بالکل صاف تھا، اس میں کوئی تنکا نہیں تھا۔ نیلم پانی بالکل صاف ہے، پی لو۔ ماموں فرقان نے گلاس نیلم کی طرف بڑھایا۔ نیلم نے گلاس پھر اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اسے اپنی آنکھوں کے سامنے کر کے بغور دیکھنے لگی۔ بیٹے وہم نہ کرو، پانی پی لو، اس مرتبہ دادا غفور بولے۔ لیکن نیلم نے پانی نہ پیا، وہ بدستور اسے گھورتی رہی۔ ماموں فرقان نے دادا غفور کی آنکھوں میں دیکھا اور دادا غفور کی آنکھوں میں تشویش تھی۔ نیلم پانی پی لو، جلدی کرو، ماموں فرقان نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ اسے تو خود کیوں نہیں پی لیتا؟ مجھے بے وقوف سمجھتا ہے؟ اچانک نیلم کا لہجہ بدل گیا۔ اس نے مردانہ آواز میں کہا اور اس پانی کو ماموں فرقان کے منہ پر پھینک دیا۔ پورا گلاس کا پانی ماموں فرقان کے چہرے اور لباس پر پڑا تو وہ ہڑبڑا کر کھڑے ہو گئے۔ ماموں فرقان کی گھبراہٹ سے نیلم بڑی محفوظ ہوئی۔ اس نے ایک زوردار قہقہ لگایا اور مذاق اڑاتے ہوئے بولی، بس فرقان، ایک گلاس پانی سے ڈر گئے، اب ہم جا رہے ہیں۔ نیلم جو ہونق بن گئی تھی اپنی اصلی حالت میں آ گئی۔ اب نہ آنکھیں پھٹی ہوئی تھی، نہ رنگ لال انگارہ، نہ آواز مردانہ۔ اسے ہوش آیا تو سب سے پہلے اس نے اپنا دوپٹہ درست کیا جو شانے سے ڈھلک چکا تھا۔ دوپٹہ درست کر کے اس نے ماموں فرقان کی طرف دیکھا اور انہیں بھیگے ہوئے محسوس کیا۔ نیلم نے حیرت سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا، ماموں یہ کیا ہوا؟ بیٹی تمہیں نہیں معلوم؟ ماموں نے ہنس کر کہا اور دادا غفور کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ پڑھنے میں مصروف تھے۔ مجھے معلوم ہوتا تو آپ سے کیوں پوچھتی؟ نیلم نے اپنا سر پکڑتے ہوئے کہا۔ سر کیوں پکڑ رہی ہو؟ ماموں نے پوچھا۔ ماموں میرے سر میں ٹیسیں اٹھ رہی ہیں، نیلم نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ تبھی دادا غفور نے ماموں فرقان کو اشارہ کیا کہ وہ گلاس میں اور پانی لے آئیں۔ ماموں فرقان نے شیشے کا گلاس اٹھایا اور اندر سے دوبارہ پانی لے آئے۔ دادا غفور نے اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور گلاس نیلم کی طرف بڑھا دیا۔ لو بیٹا پانی پی لو، تمہارے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ نیلم نے فوراً گلاس اپنے ہاتھ میں لے لیا اور جلدی سے پانی پی گئی۔ پانی پی کر اسے کچھ سکون محسوس ہوا۔ چہرے پر جو مردنی چھا گئی تھی وہ کم ہو گئی۔ ذرا بشاشت آئی تو وہ اٹھتے ہوئے بولی، دادا جی میں اندر جاؤں؟ ہاں ٹھیک ہے بیٹا، تم اندر جاؤ۔ نیلم نے بڑی ہی فرما برداری سے ذرا آگے ہو کر ان کے آگے اپنا سر جھکایا اور دادا غفور نے اس کے سر پر پیار دیا۔ بیٹا فکر نہ کرنا، تمہیں بہت جلد اس موذی سے نجات مل جائے گی۔ کس موذی سے دادا؟ نیلم نے حیران ہو کر پوچھا۔ اس موذی سے بیٹا جو خود کو سید پور کا جن بتاتا ہے، اس کا نام ابھی معلوم نہیں ہوا، وہ بھی کر لیں گے۔ بہرحال تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم بہت ہیں اسے سمجھنے کے لیے، دادا نے بڑے ہی یقین سے کہا۔ اچھا دادا شکریہ۔ نیلم کچھ سمجھی کچھ نہ سمجھی، مگر دادا کا شکریہ ادا کرنا اس نے بہرحال اچھا سمجھا، سو اس نے کر دیا۔ پھر وہ دادا غفور کو خدا حافظ کہہ کر اس کمرے میں چلی گئی جہاں خواتین بیٹھی تھیں۔ فرقان اس لڑکی کے لیے کچھ کرو، اس نے اس پر اچھا خاصا قبضہ جما لیا ہے، دادا غفور نے نیلم کے جانے کے بعد کہا۔ آپ بتائیں میں کیا کروں؟ ماموں فرقان خود پریشان تھے۔ ایک رات قبرستان میں گزار لوگے کیا؟ دادا غفور نے پوچھا۔ گزار لوں گا، ماموں نے اس طرح کہا جیسے یہ ان کے لیے معمول کی بات ہو۔ ڈرو گے تو نہیں؟ دادا ہنسے۔ دادا میں بچہ تھوڑی ہوں، ماموں فرقان نے سنجیدگی سے کہا۔ جانتا ہوں، دادا غفور نے ہنس کر کہا۔ بھائی قبرستان ایسی جگہ ہے جہاں اچھوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے، تم نے تو وہاں پوری رات گزارنی ہے۔ میں خود یہ کام کرتا لیکن بڑھاپے نے اب اس قابل نہیں رکھا کہ اتنا لمبا عمل کر سکوں۔ اور دادا غفور آپ فکر نہ کریں، ماموں فرقان نے کہا۔ میں بھی اگرچہ جوان نہیں لیکن ایک رات ضرور گزار لوں گا قبرستان میں۔ پھر دادا غفور نے ماموں فرقان کو بتایا کہ قبرستان میں بیٹھ کر کیا پڑھنا ہے، کس طرح عمل کرنا ہے اور کس قسم کی صورتحال پیش آ سکتی ہے، ایسی صورتوں میں انہیں کیا کیا کرنا ہوگا۔ ماموں فرقان نے تمام باتوں کو اچھی طرح سمجھ لیا اور جو چیزیں وہاں پڑھنی تھیں انہیں ایک کاغذ پر نوٹ کر لیا۔ اس کے بعد دادا غفور سے اجازت لے کر ان کے کمرے سے نکل آئے۔ دادا غفور اپنے کمرے سے مشکل سے ہی نکلتے تھے۔ گھر میں کوئی بھی آتا جاتا وہ ان سے ملنے ان کے کمرے میں آتا، مگر وہ اپنے کمرے سے بہت کم کسی باہر آتے تھے۔ وہ اپنے کمرے سے ہی سب کو رخصت کر دیتے تھے۔ اس دن نہ جانے کیا ہوا کہ جب نیلم گھر سے جانے لگی تو دادا نے اسے سیڑھیوں تک چھوڑنے آنا اچھا سمجھا اور بار بار پریشان نہ ہونے کی تلقین کرتے رہے۔
नीलम, तुम बहुत ही खुशकिस्मत हो कि दादा तुम्हें घर के दरवाजे तक छोड़ने आए, मामू फुरकान ने सीढ़ियां उतरते हुए कहा। वाकई ये बात तो है, दादा गफूर भला कहाँ अपने कमरे से निकलते हैं, चाहे कोई आए कोई जाए। रेहाना मुमानी ने तायद की। नीचे उतर कर सड़क पर आए तो फौरन ही एक टैक्सी मिल गई। मामू फुरकान ने पहले अपने घर वालों को अजीजाबाद छोड़ा, फिर इसी टैक्सी में नीलम को उसके घर गुलशन पहुंचाया। जब वो गुलशन पहुंची तो मगरिब का वक्त हो चुका था। गेट साबरा ने खोला। सामने ही मामू फुरकान और नीलम को पाया तो वो कुछ हैरान हुई। उनके ख्याल के मुताबिक वाइजा और फयाज लाहौर जा चुके थे और नीलम उनके साथ चली गई थी। नीलम को मामू फुरकान के साथ घर के दरवाजे पर देखा तो हैरान होना लाजमी अमर था। नीलम को दरवाजे पर देख कर रुकी नहीं, इसने मामू फुरकान को जल्दी से सलाम किया और तेजी से अंदर चली गई। मामू फुरकान साबरा के ताक़ुब में उसके कमरे तक पहुंच गए। नीलम अपने कमरे में चली गई। मामू फुरकान को अपने कमरे में देखकर वो कुछ ना बोली, खामोश रही। साबरा, तुम्हारी तबीयत कैसी है, मामू ने पूछा। मामू, मैं ठीक हूँ, साबरा ने संजीदगी से कहा। आप ये बताएं कि नीलम लाहौर क्यों नहीं गई? गई थी, मामू ने साबरा को गौर से देखते हुए कहा। गई थी तो फिर वापस क्यों आ गई? उसे अपनी सास की याद आ रही थी, इसलिए एयरपोर्ट से ही वापस आ गई। मामू ने ये बात कुछ इस तरह कही कि ना चाहते हुए भी साबरा के होंठ पर मुस्कुराहट आ गई। मामू, सच बताएं। साबरा ने अपनी मुस्कुराहट पर काबू पाने की कोशिश में अपना मुंह बिगाड़ लिया। अच्छा, जरा मैं मगरिब की नमाज पढ़ लूँ, फिर आकर सच सच बताता हूँ। तुम जब तक अपने अंदर हौसला पैदा कर लो, ये कहकर मामू कमरे से निकल गए। करीबी मस्जिद में मामू फुरकान ने नमाज पढ़ी। घर वापस आए तो बाबर और अकबर भी शोरूम से वापस आ चुके थे। राजदा नीलम के कमरे में बैठी उससे महवे गुफ्तगू थी। उसे नीलम के लाहौर न जाने की बड़ी ही खुशी थी और इससे मामू फुरकान और दादा गफूर के घर वालों का अहवाल सुन रही थी। अकबर बाथरूम में मुंह धोने में मसरूफ था। बाबर कपड़े तब्दील करके एक कुर्सी पर बैठा चाय का मुंतजिर था। साबरा अपने कमरे में थी और अभी मुसल्ले से उठी थी। मामू फुरकान ने सबसे पहले बाबर अली से अलग की। दादा गफूर के घर जो बीती वो सुनाई, फिर उठकर साबरा के पास चले गए। साबरा के कमरे में राजदा भी मौजूद थी। वो चाय के खाली कप उठाने आई थी। मामू फुरकान बाबर अली के साथ चाय पी चुके थे। राजदा कमरे से बाहर चली गई तो मामू फुरकान ने दादा गफूर के घर की रुदात बयान की। उसे ये बताया कि वहाँ क्या हुआ और दादा गफूर ने नीलम को लाहौर जाने से क्यों रोका। मामू फुरकान ने साबरा को यह भी बताया कि फयाज और वाइजा रात को उनके घर रहे और दूसरे दिन दोपहर की फ्लाइट से लाहौर चले गए। साबरा बड़े ही सब्र से मामू फुरकान की ज़बानी तमाम बातें सुनती रही। मामू फुरकान ने सारी दास्तान सुनाकर साबरा से कहा, नीलम के वालिदैन तो खैर वापस लाहौर चले गए हैं, अब शायद कभी वापस ना आए। तो ना आए, जाएं भाड़ में, मैं कौन सा उनके लिए मरी जा रही हूँ। साबरा को एकदम ही गुस्सा आ गया। हाँ, मैं जानता हूँ तुम उनके लिए मरी नहीं, कोयटा जाओगी। मामू फुरकान ने उसके गुस्से की परवाह न करते हुए बात को हंसी में उड़ाने की कोशिश की। ओह मामू, साबरा ने जिद होकर कहा, आप तो हद करते हैं। मेरी बात दरअसल अधूरी रह गई। मैं ये अर्ज कर रहा था कि फयाज और वाइदा तो अब चले ही गए हैं। दोनों सूरतें तुम्हें अब नजर नहीं आएंगी। अब एक ही सूरत है जो इस घर में रह गई है और वो नीलम है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम नीलम को माफ कर दो? माफ करने को मैं उसे क्या कह रही हूँ, उसे क्या कह सकती हूँ? साबरा ने बड़ी ही लाताल्लुक़ी से कहा। इससे मोहब्बत नहीं कर सकती तो नफरत भी ना करो। वो बहुत मासूम और सीधी सादी सी लड़की है। वो पहले ही अजाब में मुब्तला है, अगली तो वो कहीं की ना रहेगी, पागल हो जाएगी। अरे मामू, वो कोई अजाब में मुब्तला नहीं, सब ढोंग रचा रखा है उसने। तुम्हारा क्या ख्याल है इस पे जिनका साया नहीं है वो ड्रामा कर रही है? मामू ने हैरत से पूछा। मैं तो यही समझती हूँ, साबरा ने मुंह टेढ़ा करके कहा। साबरा, तुम बहुत बेवकूफ़ हो, तुम कुछ नहीं समझती। तुम्हें इस वक्त समझ आएगी जब वक्त थम जाएगा और तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। मामू फुरकान ने किस कदर गुस्से से कहा। अब मैं चलता हूँ। फिर मामू फुरकान ने साबरा के जवाब का इंतजार भी न किया और तेजी से कमरे से निकल गए। कोई और वक्त होता तो साबरा मामू फुरकान को इस तरह नाराज होकर कमरे से कभी न जाने देती, उन्हें रोक लेती, लेकिन इस वक्त उसे दबान नीलम की तरफदारी बिल्कुल पसंद न आई। मामू फुरकान की नीलम की तारीफ और हिमायत में कलमात सुनकर उनका जहन सुलग उठा था। जहन तल्ख हो गया, असाब में ईठन हो रही थी, इसलिए उसने मामू फुरकान को जाने दिया। खिड़कियां भी बंद थी और उन पर पर्दे पड़े हुए थे। आज सर्दी खाती थी। शाम होते ही तेज हवाओं का जोर हो गया। साबरा ने अपना नरम और मुलायम कंबल अपने गिर्द अच्छी तरह लपेट रखा था। इसकी नजरें छत को घूर रही थी और इसका दिमाग नीलम में उलझा हुआ था और इसने बैठे बैठे घर में एक अदाब पाल लिया था।
आखिर क्या जरूरत थी इतनी दूर शादी करने की। कराची में लड़कियों की क्या कमी थी। दूर के ढोल हमेशा सुहाने लगते हैं। यहाँ की लड़की होती तो देख की भाली भी होती, किसी तरह का फेर तो ना खाती। अचानक हवा का एक तेज झोंका इसके चेहरे पर थप्पड़ की तरह पड़ा। इसके सराहने वाली खिड़की का एक पट खुल गया था। इतनी तेज हवा आ रही थी कि इस पे पड़ा हुआ पर्दा भी उड़ रहा था। ये खिड़की बाहर बाग की तरफ खुलती थी। साबरा कान सुन करने वाली हवा से बचने के लिए तेजी से उठी। इसने जल्दी से खिड़की को बंद किया और उसे बोल्ट कर दिया। खिड़की बंद करके इसने हीटर ऑन कर दिया। वो हीटर का इस्तेमाल कभी कभी करती थी, लेकिन इस वक्त सर्दी महसूस हो रही थी कि वो हीटर ऑन करने पर मजबूर हो गई। चंद ही सेकंड में हीटर शोरों की तरह चमकने लगा। साबरा ने अपने दोनों हाथ इसके सामने कर दिए। कुछ देर वो खड़ी रही, हाथों को गर्मी महसूस करवाती रही, लेकिन जिस्म में सर्दी तीर की तरह घुस रही थी। वो फौरन बेड पर आ गई। इसने जल्दी से कंबल अपने गिर्द लपेट लिया। अभी वो अच्छी तरह गिर्द लपेट भी ना पाई थी कि बर्फ जमा देने वाला एक तेज झोंका उसके सर को लगा। खिड़की का पट फिर खुल गया और इससे तेज हवा अंदर आ रही थी। पर्दा खासा उड़ रहा था। साबरा को बड़ी हैरत हुई। खिड़की को उसने अच्छी तरह बंद करके बोल्ट किया था, लेकिन इस वक्त वो इस तरह खुल गई जैसे बोल्ट ही ना हो। साबरा ने जल्दी से उठकर फिर खिड़की को अच्छी तरह बंद किया और चिटखनी चढ़ा दी, लेकिन अभी खिड़की बंद करके बैठने भी ना पाई थी कि खिड़की फिर खुल गई और इसमें से यक बस्ता हवाएं अंदर आने लगी। अब साबरा को खौफ महसूस हुआ। ये क्या हो रहा था। खिड़की चिटखनी चढ़ाए जाने के बावजूद क्यों कर खुल रही थी। इसकी तबीयत पहले ही ठीक न थी। इसका दिमाग माउफ होने लगा। अब साबरा ने खिड़की बंद न की। वो कंबल ओढ़ कर लेट गई। इसने कंबल में अपना मुंह भी छुपा लिया। खिड़की से हवा इतनी तेजी से आ रही थी कि साबरा को कंबल के ऊपर अपने सर पर लगती हुई महसूस हो रही थी। इसके जिस्म में कपकपाहट दौड़ने लगी। इस काले बिल्ली ने, जो खिड़की के नीचे बैठा था, खिड़की के ऊपर छलांग लगाई और जालीदार ग्रिल के एक छोटे से सुराख से निकलकर फर्श पर आ गया और बेड के नीचे चला गया। तभी एक जोरदार धमाका सा हुआ। खिड़की अपने आप एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गई। खिड़की के अचानक बंद होने की वजह से साबरा का दिल लर्ज उठा। इसने हिम्मत करके कंबल से अपना मुंह निकाला और खिड़की की तरफ देखा। अब खिड़की इस तरह बंद थी जैसे कभी खुली ही न हो। साबरा ने उठकर उसे एक मर्तबा फिर बोल्ट करना चाहा, लेकिन वो ये देखकर हैरत ज़दा रह गई कि खिड़की की चिटखनी चढ़ी हुई थी। अब उसे अपने सही दिमाग होने पर शक होने लगा। खिड़की का चिटखनी बंद होने के बावजूद बार बार खुलना और फिर खिड़की खुली होकर और खुद ही बंद हो जाना और चिटखनी चढ़ जाना, उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो कोई ख्वाब देख रही हो, कोई भयानक ख्वाब। वो अपने दिमाग को झटक कर फिर कंबल ओढ़ कर लेट गई और अपना मुंह कंबल से बाहर निकाल लिया। कंबल सिर्फ गर्दन तक ही लिया। फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके बराबर कोई लेटा है। अब इस एहसास में इजाफा होने लगा। बराबर लेटने वाला जैसे कोई कफन पोश है, कफन पोश लाश। वो फौरन उठकर बैठ गई। इसने बेड पर चारों तरफ देखा, उसे कोई नजर न आया। फिर इसने कमरे के चारों कोनों पर नजर डाली। कमरे में कोई तब्दीली न थी। वो अपने वहम पर अंदर ही अंदर मुस्कुराई। इसने लाहौल पड़ी और फिर कंबल ओढ़ लिया। कंबल ओढ़ कर लेटते ही वो एहसास फिर जाग उठा जैसे कोई कफन ओढ़े उसके बराबर लेटा हो। अब उसे खड़खड़ की आवाज भी सुनाई दे रही थी, जैसे किसी ने करवट ली हो। यह खड़खड़ाहट बिल्कुल कोरे लट्ठे जैसी थी। इसके बराबर जो कोई भी था वो कफन पोश जरूर था, लेकिन मुर्दा न था। इस एहसास ने इसके जिस्म पर लर्जा तारी कर दिया। वो कंबल फेंक कर उठने लगी, लेकिन उससे उठा ना गया। ऐसा महसूस हुआ जैसे वो कफन पोश शख्स इसके ऊपर सवार हो गया हो और उसका गला दबा रहा हो। साबरा ने चीखना चाहा, लेकिन इसकी चीख घुट कर रह गई। वो ऐसे सख्त सर्दी में पसीने पसीने हो गई। दिल बड़े ही जोर जोर से धक धक कर रहा था, ऐसे जैसे सीना फाड़ कर बाहर आ जाएगा। ये एहसास कि कोई कफन पोश शख्स उसके ऊपर सवार होकर गला दबा रहा है बस चंद लम्हों रहा, लेकिन ये चंद लम्हे उस पर क़यामत बनकर टूटे। वो एक खौलनाक तजर्बे से गुजर गई। इसकी सारी बहादुरी झाग की तरह बैठ गई। वो कंबल फेंक कर उठ खड़ी हुई और तेजी से दरवाज़ा खोल कर बाहर निकल आई।
اس تیزی میں وہ اپنی چپل پہننا بھی بھول گئی۔ کمرے سے باہر نکلی تو اسے راشدہ مل گئی۔ راشدہ نے اپنی ماں کے ہوش اڑے ہوئے دیکھے تو اس کے اپنے بھی ہوش اڑ گئے۔ وہ گھبرا کر بولی، امی کیا ہوا؟ تیرے ابو کہاں ہیں؟ صابرہ نے لمبے لمبے سانس لے کر کہا۔ ٹی وی لاؤنج میں، راشدہ نے بتایا۔ پھر اس کی نظر ماں کے پیروں پر پڑی۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی کہ صابرہ کے پیر میں چپل نہ تھی۔ صابرہ ان عورتوں میں سے تھی جو فرش پر ننگے پاؤں چلنا گناہ سمجھتی تھیں۔ امی آپ کے چپل کہاں ہیں؟ راشدہ نے پوچھا۔ وہ کمرے میں ہے، میں ذرا تیرے ابو سے بات کر لوں، صابرہ نے بتایا۔ میں آپ کے چپل لے آؤں؟ راشدہ نے پوچھا۔ نانا تم میرے کمرے میں نہ جانا، صابرہ یہ کہتی ہوئی لانچ کی طرف چلی گئی۔ راشدہ کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ صابرہ پر ایسی کیا افات آ پڑی کہ وہ چپل پہنے بغیر کمرے سے نکل آئی اور اب اسے بھی اپنے کمرے میں جانے سے منع کر گئی ہے۔ راشدہ کو ویسے ہی خاصا ڈر لگتا تھا اور جب سے شادی ہوئی تھی تب سے تو وہ ڈرنے والے واقعات کا ایک تسلسل قائم ہو گیا تھا۔ وہ خواہش کے باوجود کمرے میں نہ گئی، اس نے نیلم کے کمرے کا ہی رخ کیا۔ صابرہ لاؤنج میں پہنچی تو بابر کو اطمینان سے صوفے پر لیٹے ٹی وی دیکھتے ہوئے پایا۔ صابرہ نے بڑھ کر ٹی وی بند کر دیا۔ بابر علی کو اس کی اس حرکت پر بڑا ہی غصہ آیا۔ ٹی وی بند کرنے سے پہلے اسے اخلاقاً اس سے پوچھنا چاہیے تھا۔ صابرہ یہ کیا بےہودگی، بابر نے غصے سے کہا مگر اپنی بات پوری نہ کر پایا۔ صابرہ جب ٹی وی بند کر کے اس کی طرف پلٹی تو بابر اپنا غصہ بھول گیا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ صابرہ تمہیں کیا ہوا؟ بابر علی نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ صابرہ خاموشی سے اس کے برابر بیٹھ گئی۔ بابر علی کو محسوس ہوا کہ اس کے جسم میں لرزش ہے۔ صابرہ تم کانپ رہی ہو، بابر نے گھبرا کر کہا۔ بابر میں اس وقت بہت پریشان ہوں۔ کیا ماموں فرقان چلے گئے؟ صابرہ نے پوچھا۔ ہاں وہ تو چلے گئے، اکبر نے چھوڑنے گیا ہے، بابر علی نے کہا۔ لیکن تم پریشان کیوں ہو؟ تب صابرہ نے کمرے میں اس کے ساتھ جو گزری ایک ایک بات تفصیل سے بتا دی۔ بابر علی نے ساری داستان سن کر ایک زوردار قہقہ لگایا اور بولا، یہ سب تم کہہ رہی ہو؟ تم تو ایسی باتوں کے قائل ہی نہیں، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہم ہوا ہے۔ خیر، بابر علی اس کی تسلی کے لیے اس کے ساتھ کمرے میں گیا۔ جو کچھ صابرہ نے بتایا تھا اسے سن کر وہ خود بھی خوفزدہ ہو گیا تھا، لیکن بیوی کے سامنے بہادری کا خول چڑھائے وہ دروازہ کھول کر ڈرتے ڈرتے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں کچھ نہ تھا، ہر چیز معمول کے مطابق تھی۔ صابرہ نے کمرے میں آ کر اپنے چپل پہنے، کمرے میں ادھر ادھر غور سے دیکھا، پھر اس نے پردہ ہٹا کر کھڑکی کو دیکھا۔ وہ جوں کی توں بند تھی اور چٹکنی بھی چڑھی ہوئی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ کھڑکی کبھی کھلی ہی نہ ہو۔ پھر اکبر کے آنے پر اس نے ساری ارداد پھر سنائی۔ ساری کہانی سن کر اس نے بھی وہی بات کہی، ارے امی آپ کو وہم ہوا ہوگا۔ صابرہ نے گھر کے جس فرد سے بھی اس بات کا ذکر کیا، اس نے جواب میں یہی کہا کہ آپ کو وہم ہوا ہوگا۔ سب کے ایک جیسے جواب سے کہ آپ کو وہم ہوا ہوگا، آپ کو وہم ہوا ہوگا۔ صابرہ کو یقین ہو گیا کہ کمرے میں اس کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس نے جو کچھ محسوس کیا، اس میں بڑی ہی صداقت تھی۔ بند کھڑکی کا کھلنا اور کھلی کھڑکی کا خود بند ہو جانا، پھر اس کفن پوش ہیولے کا سینے پر چڑھنا اور گلا دبانا، اور وہ کورے لٹھے کی کھڑکھڑاہٹ، کیا یہ سب وہم تھا؟ نہیں۔ اس کا جی چاہا کہ ماموں فرقان کو فون کر کے سب بتائے، مگر ماموں فرقان تو اس کے کمرے سے غصہ ہو کر گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد تو یہی سب عذاب نازل ہوا تھا۔ وہ باوجود خواہش کے انہیں فون نہ کر سکی۔ اکبر ماموں فرقان کو گھر چھوڑ کر واپسی میں ایک مووی لے آیا تھا۔ کھانا کھا کر سب لوگ لاؤنج میں جمع ہو گئے تھے۔ اکبر اس مووی کو لگانے کی تیاری کر رہا تھا۔ صابرہ نے کوئی گھنٹہ بھر تو ان کے ساتھ بیٹھ کر فلم کو دیکھا، پھر اس کی طبیعت ٹھیک نہ تھی، اسے تھکن ہونے لگی تو وہ سونے کے لیے اٹھ گئی۔ اٹھتے ہوئے اس نے چاہا کہ نیلم راجدہ اس کے ساتھ آ جائیں۔ دونوں فلم میں اس طرح مگن تھی کہ صابرہ کو انہیں اٹھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ جب سے ماموں فرقان نے منع کیا تھا کہ اکبر نیلم کے پاس نہ جائے، تب سے وہ نیلم کو اپنے پاس سلانے لگی تھی۔ راجدہ کا جی چاہتا تو وہ بھی ان دونوں کے درمیان گھس کر لیٹ جاتی۔ بیڈ چوڑا تھا تو وہ تینوں آسانی بیڈ پر آ جاتی تھی۔ صابرہ جب اٹھنے لگی تو بابر علی نے کہا، سونے جا رہی ہو؟ ہاں، طبیعت بوجھل ہو رہی ہے، صابرہ نے نقاہت سے کہا۔ ٹھیک ہے، تم آرام کرو، وہ رات والا کیپسول کھا لینا اور نیند کی گولی بھی لے لینا۔ اچھا، یہ کہہ کر صابرہ ٹی وی لاؤنج سے نکل آئی۔ صابرہ نے کچن سے ایک گلاس پانی اپنے کمرے میں لے آئی۔ اس نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا، پھر اس کی دراز سے دوائیں نکالی، کیپسول اور نیند کی گولی کھائی۔ دراز بند کر کے اس نے سوچا لائٹ بند کر دے اور سو جائے۔
لائٹ بند کرنے کے لیے اٹھی، ایک دم اس کے ذہن میں کورے لٹھے کی کھڑکھڑاہٹ آ گئی۔ لائٹ بند کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ بیڈ پر لیٹ کر اس نے کمبل اچھی طرح لپیٹا اور جو کچھ اسے آتا تھا پڑھنے لگی۔ پڑھ کر اپنے سینے پر پھونک ماری اور کمبل میں منہ ڈھانک لیا۔ وہ بری طرح تھکی ہوئی تھی اور کچھ گولی کا بھی اثر تھا۔ چند منٹوں میں ہی گہری نیند میں سو گئی۔ وہ کالا بلا پورے اطمینان سے پیر پھیلائے لیٹا ہوا تھا اور اپنے دم کو بار بار قالین پر مار رہا تھا۔ صابرہ جانے کتنی دیر سوئی ہوگی۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی تو اس کا گلا خشک ہو رہا تھا، شدت کی پیاس لگی تھی۔ اس نے اپنے چہرے سے کمبل ہٹایا اور گلاس کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ کمبل ہٹاتے ہی اسے کچھ نظر نہ آیا۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، شاید لائٹ چلی گئی تھی۔ پھر اس نے غور کیا تو ٹی وی لاؤنج سے مکالموں کی آواز آ رہی تھی، فلم چل رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے لائٹ گئی نہیں۔ شاید بابر کمرے میں آیا ہوگا یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ سوئی ہے کہ نہیں، اور کیونکہ صابرہ کمرے کی لائٹ بجھا کر سونے کی عادی تھی اس لیے وہ لائٹ بند کر کے چلا گیا ہوگا۔ صابرہ نے دروازہ کھلا چھوڑا تھا لیکن اب دروازہ بھی بند تھا۔ جاتے ہوئے وہ دروازہ بھی بند کر کے چلا گیا ہوگا تاکہ فلم کی آواز سے اس کی نیند خراب نہ ہو۔ یہ سوچ کر اسے کچھ اطمینان سا ہوا۔ اس نے اندھیرے میں اندازے سے سائڈ ٹیبل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس کی انگلیاں گلاس سے ٹکرائیں۔ اس نے فوراً گلاس اٹھا لیا اور تھوڑا سا سر اونچا کر کے غٹ غٹ کر کے پانی پیا۔ ابھی اس نے پانی کے 2 گھونٹ پیے ہوں گے کہ اس کی عجیب حالت ہو گئی۔ گلاس میں پانی نہ تھا، کوئی بھاری چیز تھی۔ اس کا ذائقہ بھی نمکین سا تھا اور اس میں سے عجیب سی بو آ رہی تھی۔ صابرہ تڑپ کر اٹھی، گلاس ہاتھ میں لیے وہ سوئچ بورڈ کی طرف آئی۔ اس نے جلدی سے لائٹ آن کی۔ کمرہ روشن ہوا تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ گلاس میں پانی نہ تھا، گلاس میں خون تھا، گاڑھا گاڑھا خون جو آدھا گلاس بھرا ہوا تھا اور 2 گھونٹ وہ پی چکی تھی۔ اس احساس کے آتے ہی اس نے پانی کی جگہ خون پیا ہے، اسے ابکائی شروع ہو گئی۔ وہ گلاس میز پر رکھ کر باتھ روم کی طرف بھاگی۔ اسے ایک بڑی قے آئی اور اس کے منہ سے خون فوارے کی طرح نکلا۔ اس سے اتنا خون دیکھا نہ گیا اور وہ وہیں چکرا کر گر گئی۔ کالا بلا بدستور بیڈ کے نیچے گھسا آرام سے لیٹا تھا اور زور زور سے اپنے دم قالین پر مار رہا تھا۔ فلم ختم ہونے کے بعد جب راجدہ اور نیلم کمرے میں سونے کے لیے آئیں تو انہوں نے بیڈ خالی دیکھا، البتہ باتھ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ امی، راجدہ نے آواز لگائی اور وہ باتھ روم کی طرف بڑھی۔ جب وہ دروازے پہ پہنچی تو اس کے منہ سے گھوٹی گھوٹی چیخ نکل گئی۔ ہائے امی، یہ کہہ کر راجدہ تیزی سے دوڑی۔ صابرہ باتھ روم کے فرش پر بے سود پڑی تھی۔ نیلم، جلدی سے ابو کو بلا لاؤ، راجدہ نے نیلم سے کہا۔ نیلم فوراً تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ راجدہ نے فرش پر بیٹھ کر صابرہ کے جسم کو ہلایا جلایا۔ صابرہ کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ چند لمحوں میں بابر اور اکبر بھی کمرے میں آ گئے۔ دونوں نے مل کر صابرہ کو باتھ روم کے فرش سے اٹھایا اور بیڈ پر ڈالا۔ پھر بابر نے اسے زور زور سے ہلا کر آوازیں دیں، صابرہ، صابرہ، امی، امی۔ ادھر راجدہ بھی تڑپ تڑپ کر آوازیں دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کے جسم میں حرکت ہوئی اور اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو اپنوں کو اپنے گرد پایا۔ وہ سب پریشان چہرے لیے اسے تک رہے تھے۔ کیا ہوا صابرہ؟ بابر نے تشویش سے پوچھا۔ امی، آپ باتھ روم میں بے ہوش پڑی تھیں، راجدہ نے بتایا۔ باتھ روم کا نام سن کر صابرہ کو خون کی قے یاد آ گئی۔ یہ یاد آیا کہ اس نے پانی کی جگہ خون پی لیا تھا۔ یہ خیال آتے ہی اس کا جی پھر متلانے لگا۔ اس نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ نہیں نہیں، لیٹی رہو۔ بابر علی نے اسے لیٹے رہنے کی تلقین کی۔ امی، آپ کو کیا ہوا تھا؟ چکر آ گیا تھا کیا؟ اکبر نے پوچھا۔ میں دوا کھا کر آرام سے سو گئی تھی، پھر جانے کتنی دیر بعد میری آنکھ کھلی۔ مجھے سخت پیاس لگی تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، حالانکہ میں لائٹ کھلی چھوڑ دی تھی۔ پھر میں نے اندھیرے میں گلاس ٹولا اور اسے اٹھا کر پانی پی لیا۔ پانی کے بھی میں نے 2 گھونٹ پیا کہ مجھے عجیب سا ذائقہ محسوس ہوا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر لائٹ جلائی۔ گلاس میں پانی نہ تھا، خون تھا۔ میرا جی مت لایا۔ میں باتھ روم میں بھاگی، وہاں میرے منہ سے خون اس طرح نکلا کہ جیسے کسی فوارے سے نکلتا ہے۔ خون دیکھ کر پھر مجھے ہوش نہ رہا۔ صابرہ پر جو گزری وہ اس نے آہستہ آہستہ کہہ سنائی۔ بابر نے فوراً گلاس کی طرف دیکھا جو سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا تھا۔ اس میں خون نام کی کوئی چیز نہ تھی، اس میں صاف شفاف پانی تھا۔ پھر وہ بغیر کچھ کہے باتھ روم میں گیا۔ اس نے واش بیسن اور اس کے آس پاس بغور دیکھا، فرش کا معائنہ بھی کیا، وہاں بھی اسے قطرہ خون نظر نہ آیا۔ تب وہ اطمینان سے واپس آیا اور بولا، صابرہ، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، نہ تو گلاس میں خون ہے اور نہ ہی باتھ روم کے فرش پر۔ صابرہ نے فوراً پلٹ کر گلاس کی طرف دیکھا، واقعی اس میں خون نہ تھا۔
اس میں آدھا گلاس پانی تھا۔ پھر وہ اٹھ کر باتھ روم گئی، وہاں بھی کچھ نہ تھا۔ اس نے اپنے کپڑوں کو بہت دیکھا مگر کہیں خون کا ایک چھینٹا بھی نہ تھا۔ وہ ذہنی اذیت کا شکار ہو گئی، بیڈ پر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صابرہ نے خود کلامی کی۔ وہ سب میری نظروں سے خود دیکھا ہے، میں نے اپنی نظروں سے۔ صابرہ نے کہا، تم نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ بابر نے رائے ظاہر کی۔ نہیں، وہ خواب نہیں تھا، صابرہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ پھر تمہیں وہم کا شکار ہوئی ہو، بابر علی نے کہا۔ یہ تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ وہ اس بات کا کیا جواب دیتی؟ اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا، بس سوال ہی سوال تھے۔ بابر اور اکبر کے جانے کے بعد راشدہ اور نیلم اپنے اپنے کمروں میں سکڑ سمٹ کر لیٹ گئیں۔ صابرہ کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ آنکھیں کھولے چھت کو گھور رہی تھی، کمرے کی لائٹ جل رہی تھی، اپنے دیوار گیر گھڑی میں 2 بج رہے تھے۔ نیلم اور رائدہ کمروں میں منہ چھپائے سو رہی تھی۔ پانی کی جگہ خون پینے کا احساس اس کے ذہن سے مٹ نہیں رہا تھا۔ اس کے اعصاب پر وہ اضطرابی کیفیت طاری تھی۔ وہ بار بار کروٹ بدل رہی تھی اور اپنے دل کو مختلف تعویلیں دے کر سمجھا رہی تھی، لیکن اس کا دل اس خون کو وہم کا کرشمہ سمجھنے کو تیار نہ تھا۔ خون کا وہ ذائقہ اب تک اس کی زبان پر موجود تھا۔ سوچتے سوچتے اس پر غنودگی سی طاری ہو گئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے کمرے کی لائٹ بجھا دی ہو اور کمرے میں گہری تاریکی پھیل گئی ہو۔ اسے لگا جیسے وہ کسی قبر میں سو رہی ہے، تنہا ہے، آس پاس کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے دائیں بائیں ٹٹول کر دیکھتی ہے، لیکن وہاں کسی کو نہیں پاتی، نہ اس کے برابر میں نیلم ہے اور نہ ہی راشدہ۔ اچانک اس کے چہرے کے قریب کوئی زور سے سانس لیتا ہے اور بڑے ہی پراسرار انداز میں کہتا ہے، تم مر جاؤ گی۔ صابرہ پر سخت سا طاری ہو جاتا ہے۔ اس کا جسم اکڑ جاتا ہے اور اپنے ہاتھ پاؤں ہلانا شروع کر دیتی ہے، لیکن ہلا نہیں پاتی۔ وہ چیخنا چاہتی ہے لیکن اس کی آواز گلے میں گھٹ کر رہ جاتی ہے۔ وہ پراسرار آواز مسلسل اس کے کانوں میں آ رہی تھی، کوئی گہرے گہرے سانس لے کر کہہ رہا تھا، تم مر جاؤ گی، تم مر جاؤ گی۔ اس کی گردان ابھی جاری ہی تھی کہ صابرہ اپنے جکڑے ہوئے جسم کو حرکت دینے کی سرتوڑ کوشش کرنے لگی۔ پھر وہ دیر سے چیخی۔ اس کی گھٹی گھٹی چیخیں سن کر راشدہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے صابرہ کو جھنجھوڑ ڈالا، امی امی۔ ہاں ہاں، کیا ہوا؟ صابرہ نے ایک دم آنکھیں کھول دیں۔ امی، آپ چیخ رہی تھی، کوئی بھیانک خواب دیکھ رہی تھی کیا؟ راشدہ، مجھے پانی لا دو، صابرہ نے اپنے گلے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ خشک ہو رہا تھا۔ راشدہ نے اٹھ کر صابرہ کو پانی دیا۔ صابرہ نے پانی کا پورا گلاس ایک ہی سانس میں پی لیا۔ وہ پسینے پسینے ہو رہی تھی۔ قبر کی تاریکی اور اس آواز کو یاد کر کے اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے جا رہے تھے۔ صابرہ پھٹی پھٹی نظروں سے راشدہ کو دیکھ رہی تھی۔ شور کی آواز سن کر نیلم کی آنکھ کھل گئی، لیکن وہ خاموش لیٹی رہی۔ امی، آپ مجھے اس طرح نہ دیکھیں، مجھے ڈر لگنے لگا ہے، راشدہ نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ صابرہ نے اس کی بات پر کوئی توجہ نہ دی۔ وہ اسے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھتی رہی۔ اسے وہ آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ آواز اسے اپنے دماغ کے کسی گوشے میں سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، وہی پراسرار آواز، تم مر جاؤ گی، تم مر جاؤ گی۔ راشدہ، کیا تجھے کوئی آواز سنائی دے رہی ہے؟ راشدہ نے غور سے کوئی آواز سننے کی کوشش کی، لیکن اسے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ نہیں امی، مجھے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ نیلم، کیا تمہیں کوئی آواز سنائی دے رہی ہے؟ راشدہ نے پوچھا۔ نہیں تو، نیلم نے سادگی سے کہا۔ امی، کیا ابو کو بلا کر لاؤں؟ راشدہ نے پوچھا۔ ہاں، صابرہ نے مختصر جواب دیا۔ اس کے کان کسی نہ سنائی دینے والی آواز پر لگے ہوئے تھے۔ صابرہ کو وہ آواز برابر سنائی دے رہی تھی، بلکہ ایسا محسوس ہو رہی تھی جیسے کوئی اسے تنبیہ کر رہا ہو کہ تم مر جاؤ گی۔ بابا راشدہ کے بلاوے پہ آنکھیں ملتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور بولا، ہاں صابرہ، خیریت تو ہے؟ بابا جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا وہ صدا آنی بند ہو گئی۔ اب اس کے دماغ میں دور تک سناٹے کا راج تھا۔ صابرہ نے بابر کو خواب میں جو دیکھا اور سنا تھا اس کی تفصیل بتائی۔ اس کا مطلب ہے تم نے ایک بھیانک خواب دیکھا؟ صابرہ کی ساری بات سن کر بابر بولا۔ نہیں بابر، وہ خواب نہیں تھا، وہ آواز تو مجھے جاگنے کے بعد بھی سنائی دیتی رہی تھی۔ وہ آواز ہمارے کمرے میں داخل ہوتے ہی بند ہوئی ہے۔ میں اس کو خواب کیسے سمجھ لوں، وہم کیسے مان لوں؟ صابرہ، کیا تمہیں ڈر محسوس ہو رہا ہے؟ بابر نے پوچھا۔ نہیں، میں خوفزدہ نہیں ہوں۔ پھر آرام سے سو جاؤ، صبح ہونے میں دیر ہی کتنی ہے۔ یہ کہہ کر بابر کمرے سے نکل گیا۔ بابر کا یوں کمرے سے چلے جانا صابرہ کو اچھا نہ لگا۔ وہ اگرچہ خوفزدہ نہ تھی، لیکن وہ چاہ رہی تھی کہ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھا رہتا، اس سے اس کی حالت کے بارے میں سوال کرتا۔ خیر کوئی بات نہیں، اس نے سوچا۔ وہ جانتی تھی کہ بابر کو سوتے سے اٹھا دیا جائے تو اس کا موڈ خراب ہو جاتا تھا، کیونکہ اس کے سر میں درد ہو جاتا تھا۔ بابر کے جانے کے بعد راشدہ اور نیلم نے بھی اپنے اپنے کمبل سنبھال لیے اور اوڑھ کر لیٹ گئیں۔
ان دونوں کے درمیان صابرہ بھی بیگ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس وقت خاصی سردی ہو رہی تھی۔ صابرہ نے گھڑی پر نظر ڈالی تو 4 بج رہے تھے۔ گھڑی سے نظر ہٹائی تو کمرے میں اندھیرا پھیل گیا، ایک دم گہرا اندھیرا۔ پھر کسی نے صابرہ کا ہاتھ پکڑا اور کھینچتا ہوا لے چلا۔ صابرہ اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ اس پر آس پاس کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ جانے کتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد صابرہ کو زمین پر دھکا دے دیا گیا، پھر اسے جکڑ لیا گیا۔ اب وہ کروٹ کے بل لیٹی تھی اور اسے اپنی پشت پر کچھ گیلا گیلا محسوس ہو رہا تھا۔ صابرہ، پھر کوئی مخاطب ہوا، تمہیں ہم پر یقین نہیں ہے نا؟ لیکن اب تمہیں ہمارے ہونے کا یقین آ جائے گا، آج کے بعد سے تم ہماری بے عزتی نہیں کر سکو گی۔ اس کی آواز بند ہوئی تو آگ کی تپش اسے اپنے بالکل قریب محسوس ہوئی۔ اسے چڑ چڑ کی آواز آنے لگی، یوں لگا جیسے اس کے بال جلائے جا رہے ہوں۔ پھر ایک دم تیز روشنی ہو گئی۔ وہ اپنے کمرے میں موجود تھی، اب نہ تاریکی تھی، نہ آگ کی تپش، اور نہ ہی کسی نے اسے جکڑا ہوا تھا۔ یہ خواب نہ تھا کہ وہ ابھی سوئی نہ تھی، بستر پر بیٹھی ہوئی ہی تھی۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا اور اس کے ساتھ ہی کمرے میں اندھیرا پھیل گیا تھا۔ اس کے بعد کوئی اسے گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ آگ کی تپش، بالوں کا جلنا اور تنبیہ، اس کے بعد تاریکی چھٹی تو وہ جیسے ہی بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ اس نے سوچتے ہوئے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ تھر تھرا اٹھی۔ نہیں، وہ جلدی سے اٹھ کر سنگھار میں اس کے سامنے آئی۔ وہاں وہ بھیانک حقیقت پوری طرح اس پر آشکار ہوئی۔ پیچھے سے اس کے سارے بال جل چکے تھے۔ صابرہ کے بال بہت ہی خوبصورت تھے، گھنے بھی تھے اور لمبے بھی۔ اسے اپنے بال بہت عزیز تھے، وہ ان کی بڑی حفاظت کرتی تھی۔ اب انہی بالوں کا ایسا حشر ہوا کہ وہ تھر تھرا اٹھی۔ دماغ کے کسی گوشے میں ابھی وہ آواز گونج رہی تھی، صابرہ، تمہیں ہمارے ہونے کا یقین نہیں ہے نا؟ لیکن اب تمہیں ہمارے ہونے کا یقین آ جائے گا، آج کے بعد سے تم ہماری بے عزتی نہیں کر سکو گی۔ وہ خوفناک بلا بیڈ کے نیچے بیٹھا اطمینان سے اپنی بھاری بھرکم دم کو بار بار قالین پر مار رہا تھا۔ پھر ایک دم وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کھڑے ہو کر ایک بھرپور انگڑائی لی اور بیڈ کے نیچے سے نکل آیا۔ صابرہ آئینے کے سامنے کھڑی بار بار اپنی گردن موڑ موڑ کر جھلتے ہوئے بالوں کا ماتم کر رہی تھی۔ اس کے خوبصورت بالوں کا نہ صرف ستیہ ناش ہو گیا تھا، بلکہ بال اس طرح جھلسائے گئے تھے کہ اس کی سر کی پشت پر کھال تک دکھائی دینے لگی تھی۔ وہ اپنے جلے ہوئے بالوں کو دیکھتی جاتی اور اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرتے جاتے۔ ایک مرتبہ جو اس نے آنسو بھری آنکھوں کو صاف کر کے آئینہ دیکھا تو اپنی پشت پر ایک انتہائی بھیانک چہرے کو پایا۔ وہ چہرہ اس سے 2 فٹ دور تھا۔ وہ عجیب چہرہ تھا، آدھا شیر کا تھا اور آدھا انسان کا۔ اس کے پورے جسم پہ بڑے بڑے بال تھے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ صابرہ کی گردن کی طرف بڑھائے اور اپنا بھیانک منہ کھولا۔ صابرہ بڑے ہی دل گردے کی مالک تھی، پورے خاندان میں نڈر مشہور تھی، عورتیں اس کی جرأت اور بہادری کی مثال دیتی تھی۔ آج وہی صابرہ خوف کی علامت بنی ہوئی تھی۔ اس کے اعصاب جواب دے چکے تھے اور اس طرح اسے گھیرا اور ستایا گیا تھا کہ وہ توبہ مانگ رہی تھی۔ اس بھیانک چہرے کو وہ مزید برداشت نہ کر سکی۔ اس سے پہلے کہ وہ آدھا شیر اور آدھا انسان اسے پکڑتا، وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ صبح کے سناٹے میں اس کی چیخ پورے گھر میں گونج اٹھی۔ راجدہ اور نیلم گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ بابر اور اکبر بھی اپنے کمروں سے آ گئے۔ سارے لوگ صابرہ کو بے ہوش اور اس کے بالوں کو جھلتا ہوا دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ صابرہ کے بے ہوش ہوتے ہی کالا بلا اپنی اصلی حالت میں آ گیا اور بڑے شاہانہ انداز سے چلتا ہوا بیڈ کے نیچے داخل ہو گیا۔ پھر اس نے چاروں پیر پھیلائے اور بڑی ہی آسودگی سے اپنے دونوں پاؤں چاٹنے لگا، جیسے پیروں میں شہد لگا ہو۔ صابرہ کوئی آدھے گھنٹے کی کوشش سے ہوش میں آئی، لیکن اس کے ہوش میں آنا نہ آنا برابر ہی تھا۔ ہوش میں آ کر بھی خاموشی سے خلا میں گھورتی رہی۔ صبح ہوتے ہوتے اس کی حالت عجیب ہو گئی، اس پر ہذیانے سی کیفیت طاری ہو گئی۔ وقفے وقفے سے اس کے ہونٹوں سے بس ایک ہی بات نکل رہی تھی، ہاں میں تمہیں مانتی ہوں، تم ہو، تمہارے ہونے کا اقرار کرتی ہوں، بس اب مجھے معاف کر دو۔ گھر والوں کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، کس کے ہونے کا اقرار کر رہی ہے، کس سے معافی مانگ رہی ہے۔ انہیں تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ اس کے بال کس طرح جھلس گئے تھے۔ پھر اس نے ایسی دہشت ناک چیخ کیا دیکھ کر ماری تھی۔